تجدید نکاح کب کیا جاتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، تجدید نکاح کا مطلب ہوتا ہے، آسان الفاظ میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نکاح کا رینیول یا دوبارہ نکاح کرنا، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تجدید نکاح اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی آدمی نے مثال کے طور پر اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دی۔ طلاق بائن دے دی تو طلاق بائن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ، لیکن طلاق کی یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں مختصر طریقے سے جو سمجھایا جا سکتا ہے وہ میں سمجھا سکوں۔ طلاق دینے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ صاف صاف الفاظ میں جو الفاظ ہوتے ہیں طلاق کے وہ استعمال کر کے طلاق دی جائے، اور کسی نے ایک طلاق دے دی، صاف جو صریح الفاظ ہیں طلاق کے، تو ایسی صورت میں وہ بیوی کو کہہ دے کہ بھائی میں رجوع کرتا ہوں اپنے طلاق سے، تو بس اس کا رجوع ہو جائے گا، آئندہ کے لیے اس کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار رہ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان سے نہیں کہتا، اپنی پریکٹس سے مثلا ازدواجی تعلقات قائم کر لیتا ہے، یہ خود بخود رجوع کنسیڈر ہوتا ہے، آئندہ کے لیے اس کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے 2 طلاقیں دے دی ہیں تو اس صورت میں بھی وہ رجوع کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایسے ذریعے سے، کسی ایسے لفظ کو استعمال کر کے طلاق دے رہا ہوتا ہے جس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، یعنی طلاق تو ایک ہوتی ہے لیکن وہ اس کے الفاظ اتنے شدید ہوتے ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ ایک طلاق سے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ محض اس طرح کہنے سے رجوع نہیں ہوگا کہ وہ کہے میں رجوع کرتا ہوں، بلکہ اس کے لیے اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور دوبارہ نکاح کرنے کا مطلب نیا مہر طے ہوگا، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا، اور جو ایجاب و قبول ہوتا ہے وہ ہوگا، اور اس کے بعد ان کا نکاح مکمل ہو جائے گا۔ تجدید نکاح ایک اس موقع پر ہوتا ہے۔ ایک تجدید نکاح ہوتا ہے کہ جب انسان خدا نخواستہ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اب ظاہر ہے جب وہ مسلمان ہوگا تو مسلمان ہونے کے بعد اس کا نکاح کی تجدید کی جاتی، دوبارہ نکاح پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ مسلمان ہوا ہے تو وہ بھی تجدید نکاح کیا جاتا ہے، یہ بھی اس کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے مواقع پر کیا جا سکتا ہے، وہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ لکھ کر اس کو یا پوچھا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل کے مطابق اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، میری امی پر 10-12 سال تک قربانی واجب تھی اور قربانی میرے ابا جی کے نام سے ہوتی تھی، تو کیا میری امی کے ذمے ابھی واجب ہے؟ ابھی بھی واجب ہے؟ ہمیں معلوم نہیں تھا، اس بار معلوم ہوا تو امی کے نام سے کی۔ دیکھیں، اگر والدہ، مجھے آپ نے اس میں لکھا نہیں ہے، والدہ اگر زندہ ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں تو پچھلے سالوں کی قربانی بھی ان پر اس کی قضا لازم ہے، اور قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک درمیانے جانور کی قیمت صدقہ کر دیں، ایک بکرا یا بکری درمیانے، جو بہت نہ اعلیٰ ہو نہ بہت گھٹیا ہو، اس کی کیا قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہے، اتنا کسی زکوٰۃ کے مستحق کو آپ صدقہ دے دیں، ایک قربانی کے بدلے میں ایک جانور، اسی طرح جتنی قربانیاں ہیں۔ اور اگر موجود نہیں ہے دنیا میں، دنیا سے رحلت فرما گئی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ان کی طرف سے جو قربانی کریں گے وہ نفلی قربانی ہوگی، تو نفلی قربانی آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور نفلی قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی آپ کریں گے، اس کا ایصال ثواب، جیسے آپ کسی بھی کام کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقے کا، نماز کا، دعا، کوئی بھی، تو اسی طرح اس کا ایصال ثواب آپ اپنی والدہ کے نام کر دیں۔ باقی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے جو 10-12 قربانیاں رہ گئی ہیں وہ بھی آپ کر لیں تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، آپ 10-12 متوسط جانوروں کی قیمت لے کر وہ کسی کو صدقہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی ان کو عطا فرما دیں گے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، میرا نام ساحر ہے، یہ نام رکھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ساحر کا نام مناسب نہیں ہے، ساحر عربی میں جادوگر کو کہتے ہیں، اس کے اگرچہ اور بھی معنی بنائے جا سکتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے، لیکن بہرحال جب کسی کام میں، کسی نام میں اس طرح کا ایک مفہوم پایا جاتا ہو کہ سننے والا ایک عام آدمی اس کا ذہن اسی معنی کی طرف جائے، تو بہتر یہ کہ اس نام کو تبدیل کر دیں۔ قبرستان میں بلند آواز سے تلاوت کرنا کیسا ہے؟ محمد نسیم، یو پی انڈیا سے۔ تلاوت کر سکتے ہیں، آہستہ آواز میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، بلند آواز میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مفتی صاحب، دارالعلوم دیوبند کی کچھ تاریخ بتا دیں۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، تاریخ دارالعلوم دیوبند 2 جلدوں میں ہے، محبوب رضوی صاحب کی، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے، غالباً اس کا بھی یہی تاریخ دارالعلوم دیوبند نام ہے، تو اس کا مطالعہ کر لیں۔ تاریخ دارالعلوم دیوبند تو بہت ایک تفصیلی ٹاپک ہے،
تو ابھی سوال جواب کے سیشن میں تو اس پر میں بات تفصیل سے نہیں کر سکتا، کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ اگر کسی سے پیسے لیے ہوں اور جس نے دیے وہ فوت ہو جائے یا زندہ ہو پر اس کا پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، بہت ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے، تو کیا وہ رقم اس کی طرف سے صدقہ کی جا سکتی ہے؟ بالکل، اس کا پھر یہی حل ہے کہ آپ اس کی طرف سے وہ صدقہ کر دیں، اور ان کیس اگر وہ آ جاتا ہے اور وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی یہ پیسے مجھے واپس کر دیں، تو پھر آپ کو پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔